بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے آپس میں معاملات کی درستی اور صفائی کی ضرورت و اہمیت۔ یعنی دین اسلام میں انسان کو پیدائش سے وفات تک زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کی گئی ہے، خواہ وہ کوئی بھی شعبہ ہو، خواہ اس کا تعلق عقیدہ و ایمان سے ہو، یا اس کا تعلق اللہ کی عبادت و اطاعت سے ہو، انسان کے عمل سے ہو، یا انسان کے اخلاق و کردار سے ہو، یا دوسروں کے ساتھ اس کا جو رویہ اور سلوک ہے۔ غرض کہ زندگی کے تمام شعبوں میں دین اسلام میں انسان کو رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، فرمائے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک تو دین فقط دین اسلام ہی ہے، اور دین اسلام میں یہی صورتحال ہے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ انسان ایمان قبول کرے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور یہ کہ وہ اپنا مال دیا کرے، حالانکہ اسے اپنا مال بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے، کہ اپنا یہ پیسہ، اپنا یہ مال کسی دوسرے کے حوالے کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت کو مال کی محبت پر وہ ترجیح دیتے ہوئے اپنا یہ مال اللہ کی رضا کی خاطر دیا کرتا ہے، خرچ کیا کرتا ہے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور سوالیوں پر، اور یہ کہ وفی الرقاب، غلاموں کو یا قیدیوں کو آزاد کرانے کی خاطر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور یہ نماز کی پابندی کیا کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کیا کرتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور یہ لوگ، یہ اہل ایمان، جب کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر وعدہ وفا کیا کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور ہمیشہ صبر سے کام لیا کرتے ہیں، پریشانی کے وقت، مشکل کے وقت، اور میدان جنگ میں دشمن سے مقابلے کے وقت بھی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں ایمان، مومن کے جو طور طریقے اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آیت میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے
خالق ارض و سماء کی طرف سے جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا، تو ہم نے دیکھی یہ بات کہ یہاں ایسی باتیں ہیں کہ جن کا تعلق عقیدہ و ایمان سے بھی ہے، اور یہ کہ عمل اور عبادت سے بھی ہے۔ عقیدہ و ایمان کا تذکرہ مثلا یہ کہ جس نے اللہ پر ایمان قبول کیا، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، کہ ان تمام باتوں کا تعلق انسان کے عقیدہ و ایمان سے ہے۔ پھر عمل اور عبادت سے متعلق امور کا تذکرہ کہ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، اور پھر دوسروں کے ساتھ جو اس کا رویہ و سلوک ہے، وعدے کی پابندی، اور یہ کہ صبر سے کام لینا، ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہنا، تو یہ ہے دین اسلام۔ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو رہنمائی فراہم کی گئی ہے کہ عبادت ہو یا عقیدہ و ایمان ہو یا عمل ہو یا دوسروں کے ساتھ رویہ و سلوک کا معاملہ ہو۔ تو اس سے یہی بتانا مقصود ہے کہ اگر کسی کو جنت کی تمنا ہے اور جنت کی جو دائمی اور لازوال اور ابدی نعمتیں ہیں، وہاں پہنچنے کی اور ان نعمتوں کے حصول کی آرزو ہے اگر کسی کے دل میں، اور اسی طرح جہنم کے عذاب سے بچنے کی اگر آرزو ہو اور خواہش ہو کسی کے دل میں، تو پھر یقیناً اس کے لیے عقیدہ و ایمان کی درستی بہت ضروری ہے، عمل کی درستی انتہائی ضروری ہے، کہ اللہ کی عبادت و اطاعت کے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں میں سستی سے وہ پرہیز کیا کرے، لیکن یہ کافی نہیں۔ اس کے علاوہ مزید یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپس میں انسانوں کے جو باہم معاملات ہیں، کہ ایک چیز تو ہے بندے اور اللہ کے درمیان کے معاملات، ان کا درست ہونا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ بندوں کے جو آپس میں معاملات ہیں، ان کا درست ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ اگر یہ کہ بندوں کے آپس کے معاملات کے تعلق سے انسان کی صورتحال اگر بگڑی ہوئی ہو، تو پھر اس کے لیے فقط نماز یا روزہ یہ چیزیں کافی نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا: اتدرون من المفلس؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مفلس تو ہم میں سے وہ انسان ہے کہ جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ کوئی مال و اسباب ہے دنیا کا، تو یہی مفلس ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، یہی تو کنگال قسم کا انسان ہے ہماری نظر میں۔ فقال ان المفلس من امتی۔ لیکن یہ جواب سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میری امت میں دراصل مفلس وہ انسان ہے من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة، قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے موقع پر جب چلا آ رہا ہوگا، تو اس کے ہمراہ اس کے نام اعمال میں بہت زیادہ نمازیں ہوں گی، بہت زیادہ روزے ہوں گے، اور بڑی مقدار میں زکوٰۃ بھی ہوگی، کہ دنیا میں نمازوں کی کثرت اور یہ کہ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کی پابندی اور روزوں کی پابندی
کیا کرتا تھا وہ انسان. لیکن یہ کہ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. کیفیت اس کی یہ رہی ہوگی دنیا میں کہ اس کو گالی بکی ہے، اس کا خون بہایا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، اور کسی کا مال اس نے دبایا ہے، کسی کو زد و کوب کیا ہے، مارا پیٹا ہے. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. اب اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے کچھ دے دیا گیا، دوسرے کو بھی اس کی نیکیوں میں سے کچھ دے دیا گیا. یوں تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ اس کے اچھے اعمال، اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات و خیرات اور زکوٰۃ. اب جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، یہ نیکیاں جو کچھ بھی ہیں، اب ان دعوے داروں میں کہ وہ جو مظلوم ہیں، جو دنیا میں اس کی طرف سے ظلم و زیادتی کا شکار بنتے رہے، ان میں اس کی نیکیوں کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ. اور جب ان کے دعوے مکمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں اگر ختم ہو گئیں، اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. اب وہ جو مظلوم ہیں، وہ جو دعوے دار ہیں، اب ان کی برائیاں، ان کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے. نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں، ان مظلومین میں، ان دعوے داروں میں تقسیم کر دی گئیں، اور دعوے دار وہ مظلوم پھر بھی ختم نہیں ہوئے، تو اب ان کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے، اور پھر اسے آخر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. تو اس سے ہمیں خوب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ اس کے جو معاملات ہیں، ان کی صفائی کس قدر ضروری و لازمی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک موقع پر کسی عورت کے بارے میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ نفل صدقہ و خیرات اور ہر قسم کی نفلی عبادات اور روزے، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ اس کی بد زبانی سے بہت پریشان ہیں، کہ اس کی زبان، اس کا انداز تکلم، اس کا لب و لہجہ، کہ ہر وقت دل دکھانے والی باتیں، تو یہ اس کا مزاج ہے اور یہ اس کی صورتحال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہی فی النار، یہ تو جہنم میں جانے والی ہے. حالانکہ اس قدر اس کی نیکیاں اور نفل عبادات اور نمازیں اور صدقہ و خیرات، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں جانے والی ہے اپنی بد زبانی کی وجہ سے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنی بد سلوکی کی وجہ سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من كان لینا حینا سہلا حرمہ اللہ تعالی علی النار. وہ انسان جو کہ نرم مزاج ہو اور جو کہ ہلکا پھلکا ہو اور جو کہ سہولت پسند ہو، اللہ نے اسے جہنم کی آگ پر حرام قرار دے رکھا ہے. نرم مزاج یعنی اس کے مزاج میں نرمی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات، اس کا رویہ و سلوک، اور یہ کہ اس کے طور طریقے، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز تکلم اور اس کا انداز تخاطب، ان تمام معاملات میں نرمی دکھائی دیتی ہے، اور یہ کہ وہ ہلکا پھلکا ہے.
یعنی اس کے مزاج میں کوئی گرانی نہیں ہے کہ اگر کوئی اس سے کوئی بات کرنا چاہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ، کوئی بات چیت طے کرنا چاہے، وہ خرید و فروخت کا سلسلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی رشتہ داری قائم کرنے کے سلسلے ہوں، تو لوگوں کو اس کے قریب آتے ہوئے گرانی محسوس نہ ہو کہ طبیعت میں بہت بوجھ ہے، بہت بڑا بار گراں سر پر پڑ گیا کہ آج تو مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ کتنا مشکل معاملہ ہے کہ جب بھی اس سے بات کرو تو پھر تو کوئی نہ کوئی مصیبت ہی کھڑی ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس قسم کا جو انسان نہیں ہے بلکہ وہ ہلکا پھلکا ہے کہ ہر کوئی بسہولت اور فوری طور پر اور بڑے ہی آرام اور راحت کے ساتھ جب جس کا دل چاہتا ہے اس سے حال دل بیان کرتا ہے، اس سے بات چیت کر لیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں یہ بات کہ وہ کون ہے جو کہ جہنم کی آگ پر حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ علی کل قریب ہین لین سہل، یہ وہ انسان ہے جو کہ قریب ہے اور جو کہ ہلکا پھلکا ہے اور جو کہ نرم ہے اور جو کہ سہولت پسند ہے۔ تو ہلکا پھلکا اور نرم مزاج، اس بارے میں گفتگو کی جا چکی ہے گزشتہ حدیث میں۔ اب اس نئی حدیث میں یہ تذکرہ کہ وہ قریب ہے، یعنی لوگوں سے وہ قریب رہتا ہے، دور نہیں بھاگتا کہ خود کو بڑا سمجھتا ہو، مثلا تکبر دکھاتا ہو، اور یہ کہ لوگ بھی اس کے قریب آنا، قریب رہنا پسند کرتے ہیں اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ لوگ اس سے دور نہیں بھاگتے، لوگ اس سے تنگ اور پریشان نہیں ہوتے، اور یہ کہ وہ سہولت پسند کرتا ہے کہ اس کی باتیں ایسی ہیں، اس کے انداز ایسے ہیں، اس کے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں کسی کے لیے کوئی مشکل کا پہلو نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اس کی ذات سے، اس کی بات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ سہولتیں اور آسانیاں ہی لوگوں کو اس سے ملتی رہا کریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔